آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، خدا سے کتنی دیر گفتگو کرتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ نماز پڑھتے ہیں، وہ تو واجب ہے، وہ تو پڑھنی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا سے گفتگو، خدا سے باتیں کتنی دیر ہے؟ ہفتے میں ہے ایک دن؟ عزیزان محترم، میں آج آپ کو ایک اور ہوم ورک دے رہا ہوں، صحیفہ سجادیہ، جسے امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، دعاؤں کی کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، مناجات کی کتاب ہے۔ جوانوں کو کہہ رہا ہوں، عزیزان اتنا کچھ پڑھتے ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ بھی خرید لیں، نہیں خرید سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے، سب ڈاؤن لوڈ کر دیں، اردو میں پڑھیں بے شک، ترجمہ مناجات تائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات، یعنی جنہوں نے توبہ کرنی ہے وہ خدا سے کیسے گفتگو کریں، امام سکھا رہے ہیں۔ ایک فراز ہے اس کا بہت عجیب ہے کہ پروردگار گناہ کو معاف کر دے گا، ختم کر دے گا گناہ کو، گناہ نہیں رہے گا، نظر نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی جب حاضر ہوگا بندہ نا تو اسے گناہ یاد آئے گا۔ یہ جو یاد آنا ہے نا، یہ اس کے دل کو افسردہ کر دے گا۔ اللہ اکبر، وہ تو رحمان ہے، اس نے تو کہا میں نے معاف کر دیا تمہیں گناہ، لیکن شرمندگی، اس لیے امام فرماتے ہیں مناجات ابو حمزہ کے اندر بھی چند مناجات ہیں جس کو آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھنی ہے مناجات، دعائے ابو حمزہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں پڑھیں، آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ مناجات شعبانیہ جو شعبان کی رات پڑھی جاتی ہے، آپ اس کو سال میں پڑھیں، کسی بھی ٹائم پڑھیں۔ مناجات امیر المومنین کوفہ کے اعمال میں سے آپ کبھی پڑھیں۔ میں نے جوانوں کو دیکھا عزیزان محترم سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے مناجاتوں کو پڑھنا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم اپنے استاد کے کہنے پر حرم مولا کائنات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے قنوت میں دعائیں پڑھنی ہوتی تھی، ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا، وہ قنوت میں دعائے ابو حمزہ ایسے پڑھ رہا ہے جیسے خدا سے گفتگو کر، واقعاً اپنے وجود کے ساتھ۔ نماز ختم ہوئی، جوان چلا گیا، کہا ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ کہا مگر تم نہیں پہچان پائے، وقت کا امام تھا۔ کہا ہم کب دیکھیں گے استاد؟ کہا خدا تمہاری ظرفیت کو پیدا کرے گا جب تم اپنے امام کو دیکھو گے، یعنی قنوت کے اندر خوب بات کریں، کوئی ہفتے میں تھوڑی دیر کو مناجات، خدا سے بات کریں۔ کیا ہے، پوری دنیا سے باتیں کرتے ہیں، رات کے پیکج، فری کے پیکج ہیں ساری موبائل کی کمپنیوں کے، سستے پیکج ہیں کہ آپ کس سے بات کریں گے؟ آپ خدا نے آپ کو وائرلیس، موبائل لیس، کمیونیکیشن لیس، کسی چیز کا محتاج نہیں کیا کہ مجھ سے بات کرو، بس ہاتھوں کو اٹھاؤ بات کرو مجھ سے۔ کیوں نہیں کرتے بات؟ خدا اسی لیے گرفتار کرتا ہے ہم لوگوں کو، مصیبت میں جو ڈالتا ہے نا، لوگ بہت مصیبت میں پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ سامنے والا اتنی دعائیں کر رہا ہے، اتنی التماس کر رہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں پروردگار تو رحم کر بندے کے اوپر، لیکن کبھی کبھی پھر مجھے وہ آیت اللہ نخود کی اسوانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ میں بھی خدا کی بارگاہ میں پروردگار، مطلب ہم ہیں تو گناہ گار، لیکن کچھ ہماری بھی لاج رکھ لے، بندے کی مشکل حل کر دے۔ لیکن مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے آیت اللہ نخود کی اسفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ شاگرد کہتا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا استاد رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے میرا جو پہلا درجہ تھا اسے درجے کو بڑھا دیا ہے۔ تو کہا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے اس میں؟ کہا نہیں، جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کے میرے پاس آتا تھا، مشکل لے کے میرے پاس آتا تھا نا، تو میں دعا کر کر اس کی مشکل حل کر دیتا تھا۔ اب جس مقام پہ میں آیا ہوں، یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مشکل ہے نا اس کے اوپر، یہ اللہ کا فضل تھا، اور میں دعا کر کے اس فضل کو ہٹا دیتا تھا۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، میں بھی پیچھے ہو جاتا ہوں، اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اتنی، ہاں
لیکن بہرحال انسان ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. ویسے بھی عزیزان محترم کسی کی دعا خدا قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ جو مشکل گرفتاری ہے، آغا دولابی فرماتے تھے، کتنا خوبصورت جملہ ہے، فارسی کا ہے، مزہ بھی اس کا فارسی میں ہے، ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، کہ جو گرفتار ہے، جو پھنسا ہوا ہے، وہ اصل میں اپنے یار کے لیے پھنسا ہوا، اس نے پھنسایا ہوا ہے اس کو. وہ چاہتا ہے آپ کو پھنسا کے رکھے، وہ چاہتا ہے کسی کو اولاد نہ دے، اس کی مرضی. وہ چاہتا ہے کوئی بیمار رہے، وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی کو یہ مسئلہ رہے، اس کی مرضی ہے. وہ خالق ہے. آپ کا کام عمل کرنا، دعا کرنا، کوشش کرنا، بس. باقی اس کی مرضی، وہ کچھ بھی کرے. اس کی محبت ہے عزیزان، اس کے خزانوں میں کمی ہے؟ زمین اور آسمان اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، یہ دنیا اور آخرت سب اس کا ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اسے کچھ نہیں چاہیے. اس لیے حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو اے بنی آدم تمہارے لیے خلق کیا ہے، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے.